السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 یعنی 12 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ اخذ اللہ نے لیا میثاق عہد بنی اسرائیل سے، وبعثنا اور ہم نے مقرر کیے منہم اثنی عشرہ ان میں سے 12 نقیباً سردار، وقال اللہ اور کہا اللہ تعالیٰ نے انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم نماز قائم رکھو گے، وآتیتم الزکاۃ اور دیتے رہو گے زکوٰۃ، وآمنتم اور ایمان لاؤ گے برسلی میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور ان کی مدد کرو گے، وأقرضتم اللہ اور قرض دو گے اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسنا قرضہ حسنا، لو کفرن میں ضرور دور کر دوں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، ولا ادخلنکم اور ضرور داخل کر دوں گا تمہیں، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، فمن کفر پھر جس نے کفر کیا، بعد ذلک اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد ضل تو بے شک گمراہ ہوا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ کو قرض دیا اچھا قرض، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا، اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اس سے پچھلی آیت جو گزر چکی ہے اس میں مسلمانوں کے بارے میں کہ اپنے آپ پر اللہ کی نعمت اور اپنے اس عہد کو یاد کرو جب تم نے سمع و طاعت کا پختہ عہد کیا تھا۔ اب فرمایا کہ یہ عہد صرف تم ہی سے نہیں لیا گیا بلکہ تم سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی اسی قسم کا عہد لیا گیا تھا، مگر انہوں نے عہد توڑ دیا اور ذلت و مسکنت کا شکار ہوئے، لہذا تم ان جیسے مت بنو۔ بنی اسرائیل کے کل 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان پر 12 سردار مقرر کر دیے تاکہ وہ ان کے حالات پر نظر رکھیں اور انہیں اپنے عہد پر قائم رہنے کی تلقین کریں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نقیب یعنی سردار ان جبارین یعنی زبردست لوگوں کی قوم کی خبر لانے کے لیے مقرر تھے، جن کا ذکر آیت نمبر 21 تا 27 میں آ رہا ہے، مگر ظاہر الفاظ سے پہلی بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیلۃ العقبہ میں جب سمع و طاعت پر بیعت لی تھی تو ان پر 12 نقیب ہی مقرر فرمائے تھے۔ فبما نقضہم سو بسبب ان کے توڑنے کے، میثاقہم ان کا عہد، لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا اور ہم نے کر دیا، قلوبہم ان کے دل، قاسیۃ سخت، یحرفون الکلم پھیر دیتے کلام کو، ام مواضعہ اس کے مواقع سے، ونسوا اور وہ بھول گئے، حظا ایک بڑا حصہ، مما اس سے جو، ذکروا بہ انہیں جس کی نصیحت کی گئی، ولا تزالوا اور ہمیشہ، تطلعوا آپ خبر پاتے رہتے ہیں، علی خائنۃ خیانت پر، منہم ان میں سے، الا قلیلا سوائے تھوڑے، منہم ان میں سے، فاعفو سو معاف کر، عنہم ان کو، وصفح اور درگزر کر، ان اللہ
بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہی ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور وہ اس میں سے ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتا رہے گا سوائے ان کے تھوڑے سے لوگوں کے، سو انہیں معاف کر دے اور ان سے درگزر کر، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، یعنی انہوں نے اپنے عہد و میثاق کی پاسداری کے بجائے سماع و طاعت کا وہ عہد توڑ دیا، نماز کو ضائع کرنا شروع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں زکوٰۃ اور قرض حسنہ یعنی صدقہ وغیرہ کے بجائے بخل اور کمینگی کی انتہا کو پہنچ گئے اور سود لینا شروع کر دیا۔ رسولوں اور ان کی کتابوں پر ایمان لانے، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 108 اور جہاد کے ساتھ انہیں قوت دینے کے بجائے کتابوں میں تحریف کی اور جہاد میں جانے ہی سے صاف انکار کر دیا، تورات کے بہت سے حصے پر عمل ترک کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں میں نفاق بھر دیا۔ قاسیتن یا قاسیتن اصل میں اس کے سکے کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو، یا قسوتن سے ہے جس کا معنی شدت اور سختی ہے۔ خالص سونا اور چاندی نرم ہوتے ہیں اور ان میں جتنی ملاوٹ زیادہ ہو اتنا ہی وہ زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اس تشبیہ کی رعایت سے انہیں قاسیت میں فرمایا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیتے یا اس کے اصل مفہوم کی بجائے کوئی غلط مفہوم نکال لیتے، جیسے تعویل باطل کہتے ہیں۔ اپنی اسی خصلت کی وجہ سے ہیرا پھیری کر کے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو بدل ڈالا جو تورات میں مذکور تھیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یعنی انہوں نے تورات کے بہت سے حصے پر عمل ترک کر دیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، زانی کو سنسار کرنا، سود کو حرام سمجھنا وغیرہ۔ افسوس کہ اہل کتاب کی طرح مسلمانوں کی اکثریت نے بھی سماع و طاعت کو چھوڑا ہے، نمازیں ضائع کی ہیں، سود کھانے لگے ہیں اور جہاد کو چھوڑ بیٹھے ہیں، آپس کے فرقوں میں بٹ کر اللہ کی کتاب میں رد و بدل کی حد تک طویلیں کرنے لگے ہیں، تو نتیجہ بھی وہی ہے جو پہلے لوگوں کا تھا۔ مگر امید افزا بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت مسلمہ میں ایسے لوگ قیامت تک رہیں گے جو حق پر قائم رہیں گے اور حق کی خاطر لڑتے رہیں گے، انہی کو علی الحق کی منصورین کہا گیا ہے۔ مسلم الامارۃ باب قولہ لا تزال طائفۃ، حدیث نمبر 1036۔ خانیت مصدر ہے بروزن عافیت کے بمانی خیانت، یعنی ان میں سے آئے دن کسی نہ کسی خیانت اور بدعہدی کا ظہور ہوتا رہے گا، یا اس میں فاعل ہے کہ خیانت کرنے والی جماعت یا شخصیت، یعنی ان میں سے ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہیں گے جو خیانت اور بدعہدی کا ارتکاب کرتے رہیں گے اور آپ کو ہرگز ان کی طرف سے امن نصیب نہیں ہوگا۔ الا قلیلا منہم، یعنی ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو کسی خیانت و بدعہدی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ان سے خاص کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مراد ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے کفر کے باوجود کسی قسم کی خیانت اور بدعہدی نہیں کی۔ فاعفوا عنہم وصفا، یعنی ان کی انفرادی خیانتوں اور بدعہدیوں سے درگزر کیجیے، نہ کہ ان بدعہدیوں سے جو اجتماعی یا اجتماعی کے حکم میں ہوں، کیونکہ اس صورت میں تو واضح حربی یعنی جو جنگ کی حالت میں ہو قرار پائیں گے، جن کی سرکوبی بہرحال کی جائے گی، یا یہ کہ جو ان میں سے خیانت کا ارتکاب نہیں کرتے اور اپنے عہد پر قائم ہیں، ان کی دوسری لغزشوں سے درگزر فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں یہ آیت محکم رہے گی، ورنہ اسے قتال یعنی جنگ کے حکم والی آیت سے منسوخ سمجھا جائے گا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔